بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی روکو، خدا کے لیے گاڑی روکو۔ میں نے ڈرائیور کی سیٹ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ ماری۔ ڈرائیور ہڑبڑا گیا اور گاڑی کے ٹائروں نے سڑک پر ایک خوفناک چنگھاڑ کے ساتھ بریک لگائے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ عورت جس کے سر پر میں نے کبھی آسمان کی چھاؤں کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج وہ سڑک کنارے مٹی میں لتھڑے کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دھول تھی، مگر آنکھوں میں ویرانی ایسی کہ جیسے صدیوں سے کوئی بستی اجڑ گئی ہو، اور اس کے ساتھ وہ معصوم بچہ جس کی آواز میرے بند شیشوں کے پار بھی میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ اماں، کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ میرے وجود پر گرنے والے ہتھوڑے تھے۔ میں گاڑی سے لڑکھڑاتا ہوا اترا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ ابھی چند لمحے پہلے میں اپنی دولت کے زام میں فرعون بنا بیٹھا تھا، لیکن اس بچے کے ایک جملے نے مجھے زمین بوس کر دیا تھا۔ میں آگے بڑھا، لیکن میری ہمت جواب دے گئی کہ میں اس بھکاری عورت کے چہرے میں اپنی بہن کا چہرہ کیسے دیکھ پاؤں گا۔ یہ وہ تباہی تھی جس کا آغاز میرے اپنے گھر سے ہوا تھا اور مجھے خبر تک نہ تھی۔ میرا نام احمر ہے۔ یہ کہانی میری بیوی فرحین اور میری اس مظلوم بہن ثنا کی ہے، جسے میں اپنی غفلت کی بھیڑ چڑھا بیٹھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، میں بڑا تھا اور ثنا مجھ سے چھوٹی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سادہ لیکن محبت سے بھرپور تھا۔ ابا کا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں۔ ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے میں نے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی تھی۔ دوسری طرف ثنا تھی، اسے کتابوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا اور پھر پڑھائی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ وہ اماں کے ساتھ گھرداری سیکھنے لگی۔ وہ گھر کے کاموں میں جتنی ماہر تھی، دل کی اتنی ہی سادہ تھی۔ ابا اپنی زندگی میں ہی اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ انہیں ثنا کی بہت فکر رہتی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر ثنا کی شادی کر دی۔ ثنا کا شوہر ظاہری طور پر ایک شریف انسان لگتا تھا اور اچھا کماتا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ ثنا اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ ثنا کی شادی کے کچھ عرصے بعد میری تعلیم مکمل ہوئی اور قسمت نے مجھ پر مہربانی کی۔ میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا اب ڈالر کمائے گا، لیکن خوشیاں اکثر اپنے ساتھ غم کی پرچھائی لے کر آتی ہیں۔ ابھی میں امریکہ جانے کی تیاریوں میں ہی تھا کہ اچانک ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے پہلا بڑا صدمہ تھا۔ گھر کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ابا کے 40ویں کے بعد اماں نے خود مجھے سمجھایا کہ بیٹا، باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے تمہیں جانا ہوگا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اماں کے اسٹار اور مستقبل کے خاطر مجھے امریکہ جانا پڑا۔ اس وقت ثنا اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور اماں عدت میں تھی، اس لیے ثنا کچھ دن کے لیے اماں کے پاس رہنے آ گئی تاکہ اماں اکیلی نہ محسوس کریں۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ جہاز میں قدم رکھا، یہ سوچ کر کہ اب میں جو بھی کروں گا ان دو عورتوں کی خوشی کے لیے کروں گا۔ امریکہ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ محنت رنگ لائی اور میں نے کچھ ہی عرصے میں اپنے پاؤں جما لیے۔ جب میں دوبارہ پاکستان واپس آیا تو حالات بدل چکے تھے۔ ثنا اب 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور اماں اب میرے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھیں۔ اماں نے میرے لیے میری خالہ زاد فرحین کو پسند کر لیا تھا۔ فرحین پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں دل ہی دل میں فرحین کو پسند کرتا تھا۔ میری اور فرحین کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ فرحین بہت سمجھدار تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شادی کے بعد فرحین اماں کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ابا کے بعد اماں بالکل اکیلی ہو گئی تھیں اور ثنا اپنے سسرال میں مصروف تھی۔ فرحین نے مسکراتے ہوئے میری یہ بات مان لی اور کہا کہ وہ اماں کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھے گی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹے سے نوازا۔ امریکہ میں میرا کاروبار سیٹ ہو چکا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں نے پاکستان میں بھی دولت بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا پیسہ تھا کہ اگر میں لاکھوں روپیہ روز کا بھی خرچ کرتا تو شاید ختم نہ ہوتا۔ سب کچھ بہت بہترین چل رہا تھا کہ اچانک آسمان پھر سے ٹوٹ پڑا۔ اماں کی اچانک موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں دیوانہ وار پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا۔
अम्मा के जनाजे में शिरकत की तो देखा कि सना निढाल थी। माँ बाप दोनों की शफकत से महरूम होकर वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उस वक्त मैंने सना को अपने सीने से लगाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और सब रिश्तेदारों के सामने एक बात कही। मैंने सना का आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, सना, तुम ये मत सोचना कि माँ बाप नहीं रहे तो तुम्हें मायके में कोई पूछेगा नहीं। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारा भाई भी हूं और आज से तुम्हारा बाप भी। इस घर का दरवाजा तुम पर कभी बंद नहीं होगा। सना ने मेरा हाथ चूम लिया और रोते हुए बोली, भाई, मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है। आपके सिवा मेरा है ही कौन। फरहीन पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसने भी आगे बढ़कर सना के कंधे पर हाथ रखा और बड़े मीठे लहजे में कहा, सना, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। ये घर तुम्हारा ही है। जब दिल चाहे आना, हम सब तुम्हारे हैं। मुझे फरहीन की सदा पर बहुत प्यार आया कि वो मेरे रिश्तों को कितना अपना समझती हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इंसान के अल्फाज और उसकी नीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। मैं नहीं जानता था कि मुझसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी कोताही होने वाली है। मैं अपने पैसे कमाने की धुन में और अपनी बीवी की चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा खो जाऊंगा कि अपनी उस सगी बहन को भूल जाऊंगा जिससे मैंने बाप बनकर हिफाजत का वादा किया था। जनाजे और तदफीन के मामलात निपटाने के बाद मुझे वापस अमेरिका जाना था। मैंने फरहीन को ढेर सारे पैसे दिए और ताकीद की कि सना का और उसके बच्चों का ख़ास ख्याल रखना। फरहीन ने बड़े तमाद से कहा, अहमर, आप बेफिक्र होकर जाएं। सना मेरी भी तो बहन है। मैं उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप बस अपने काम पर तवज्जो दें। यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। मैं मुतमईन होकर अमेरिका रवाना हो गया। मैं समझ रहा था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि मेरे जहाज के उठते ही मेरे घर की ज़मीन पर रिश्तों की क्या दुर्गत बनने वाली है। पीछे क्या खेल खेला जाएगा, उसका मुझे वहमो गुमान भी न था। अमेरिका वापस जाकर मैंने खुद को काम में ऐसा घर कर दिया जैसे मैं अपने गमों से फरार चाहता हूँ। माँ और बाप दोनों का साया सर से उठ चुका था और मेरा काम ही मेरा वाहिद सहारा था। यहाँ की तेज़ रफ्तार जिंदगी ने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया कि वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। दौलत की रेल पेल थी और मैं समझ रहा था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, क्योंकि मैं हर महीने फरहीन के अकाउंट में एक ख़ती रकम मुंतकिल कर देता था। शुरुआत के दिनों में मेरा मामूल था कि मैं रोज़ाना फरहीन को कॉल करता। उसकी आवाज़ में वही मिठास और अपनायत होती जो मेरे थके हुए जहन को सुकून देती थी। वो घर के हालात ऐसे बयान करती कि मुझे लगता सब कुछ जन्नत की तरह पुरसुकून है। एक रात में ऑफिस से लेट घर पहुंचा तो मैंने हस्बे मामूल फरहीन को कॉल की। हेलो फरहीन, कैसी हो तुम? और घर पर सब खैरियत है? फरहीन ने चहकते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमर, और यहाँ सब बहुत अच्छा है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? काम का बोझ ज़्यादा तो नहीं है? उसके लहजे की फिक्रमंदी ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं ठीक हूँ, बस काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा सुनो, सना कैसी है? उसका कोई फ़ोन आया या वो चक्कर लगाने आई घर? मेरे इस सवाल पर दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर फरहीन बड़े तमाद से बोली, हाँ हाँ अहमर, सना बिल्कुल ठीक है। परसों ही आई थी बच्चों के साथ। माशाअल्लाह सब बच्चे ठीक हैं। वो कह रही थी कि भाई से बात करवाओ, लेकिन उस वक्त आप ऑफिस में थे और यहाँ रात के 3 बज रहे थे, इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने तासुफ से कहा, अरे तुम्हें कॉल कर लेनी चाहिए थी, मुझे अपनी बहन से बात करके खुशी होती। खैर अगली बार आए तो मेरी बात लाजमी करवाना। फरहीन ने फौरन बात का रुख बदला। जी ज़रूर, वैसे वो कह रही थी कि ससुराल में बहुत मसरूफियत है, इसलिए अब शायद जल्दी ना आ सके। आपको तो पता है ससुराल वाले कितनी पाबंदियां लगाते हैं। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि सना के ससुराल वाले वाकई थोड़े सख्त मिजाज थे। मुझे क्या खबर थी कि ये वो पहली ईंट है जो मेरे और मेरी बहन के दरमियान दीवार बनने के लिए रखी जा रही है। इसी दौरान एक अहम मसला पेश आया। मेरी कंपनी ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया, जिसकी वजह से मुझे अपना पुराना मोबाइल नंबर बंद करना पड़ा और एक नया नंबर लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि मेरा राब्ता सिर्फ उसी नंबर से होता था। मैंने सबसे पहले फरहीन को नए नंबर से कॉल की। फरहीन,
یہ نمبر غور سے نوٹ کر لو اور اپنے پاس محفوظ کر لو۔ میرا پرانا نمبر اب بند ہو جائے گا۔ اور سنو، یہ نمبر سب سے پہلے ثنا کو دینا۔ اسے کہنا کہ جب بھی ضرورت ہو یا دل چاہے اس نمبر پر مجھے کال کر لے۔ فرحین کی آواز میں بلا کی فرمانبرداری تھی۔ جی احمد، میں ابھی اسی وقت ثنا کو فون کر کے یہ نمبر لکھوا دیتی ہوں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا رابطہ بحال رہے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نمبر ثنا تک کبھی پہنچے گا ہی نہیں۔ مہینے گزرتے گئے۔ میں جب بھی ثنا کے بارے میں پوچھتا تو فرحین کوئی نہ کوئی نئی کہانی سنا دیتی۔ کبھی کہتی وہ آئی تھی لیکن جلدی میں تھی، چلی گئی۔ کبھی کہتی اس کے فون میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے مس کال دے کر بند کر دیا۔ ایک دن مجھے بہت شدید طلب ہوئی کہ میں ثنا کی آواز سنوں۔ میں نے فرحین کو فون ملایا۔ فرحین، آج میرا دل بہت چاہ رہا ہے ثنا سے بات کرنے کو۔ تم ایسا کرو، مجھے اس کا نمبر دو یا اسے ابھی کانفرنس کال پر لو۔ میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرحین شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کچھ گڑبڑائی۔ احمد، وہ دراصل ثنا کا فون تو خراب ہو گیا ہے۔ پچھلی بار آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ بچے نے پانی میں گرا دیا ہے۔ اس کا نمبر تو بند جا رہا ہے۔ مجھے تشویش ہوئی۔ تو اس سے پیسے کیوں نہیں دیے کہ نیا فون لے لی؟ میں اتنا پیسہ بھیجتا ہوں، آخر کس لیے؟ فرحین نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ میں نے تو بہت کہا تھا احمد، میں نے زبردستی پیسے دینے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ثنا کی خودداری آڑے آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی نے شادی کروا دی، یہی بہت ہے، اب میں ان سے فون کے پیسے نہیں لوں گی۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کرتی؟ فرحین کی یہ چال بہت کامیاب رہی۔ مجھے ثنا کی خودداری پر مان بھی ہوا اور دکھ بھی کہ وہ مجھ سے اتنی دور کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی زندگی میں مگن ہے اور مجھ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرا یہ گمان آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا کہ ثنا کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور مجھے امریکہ میں مقیم ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 2 سالوں میں میں نے اتنا پیسہ کمایا تھا کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتیں تو ختم نہ ہوتا۔ میرا کاروبار عروج پر تھا، لیکن اب میرے اندر کی تنہائی مجھے کاٹنے لگی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی جو اب چلنے پھرنے لگا ہوگا، اور فرحین کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی، لیکن سب سے بڑھ کر مجھے اپنی بہن ثنا کی یاد آتی، جسے میں ماں کے انتقال کے بعد روتا چھوڑ آیا تھا۔ ایک شام میں اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ اچانک دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے سیکرٹری کو کال کی اور پاکستان کی ٹکٹ بک کروانے کا کہا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میرے وجود میں ایک نئی توانائی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً فرحین کو کال ملائی۔ دوسری طرف فون اٹھاتے ہی اس کی نیند بھری آواز آئی۔ ہیلو احمد، خیریت تو ہے؟ اتنے رات گئے فون کیا؟ میں نے جوش سے کہا۔ فرحین، نیند سے جاگ جاؤ، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اب مجھ سے مزید دوری برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاید اسے یقین نہیں آیا یا شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ہیلو کہا تو وہ ہڑبڑا کر بولی، ارے واہ احمد، یہ تو بہت زبردست خبر ہے، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ کب کی ٹکٹ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ واپس آ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں خوشی تھی، مگر شاید میں اس خوشی کے پیچھے چھپی گھبراہٹ کو محسوس نہ کر سکا۔ میں اپنی دھن میں بولتا گیا، بس تم تیاریاں شروع کر دو، اور ہاں، سب سے اہم بات سن لو، ثنا کو فوراً اطلاع کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن میں گھر پہنچوں ثنا اور اس کے بچے وہیں موجود ہوں۔ میں نے ان سب کے لیے ڈھیر سارے تحفے خریدنے ہیں۔ فرحین نے فوراً جواب دیا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں احمد، میں آج ہی ثنا کے گھر پیغام بھجوا دوں گی، بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی واپسی کی خوشی میں ایک شاندار دعوت رکھی جائے، پورے خاندان کو بلایا جائے، سب دیکھیں گے کہ میرا شوہر کتنا کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، ضرور دعوت رکھو، لیکن یاد رکھنا اس دعوت کی رونق میری بہن ثنا ہی ہونی چاہیے۔ اسے کہنا بھائی اس بار اس کے لیے بہت خاص چیزیں لا رہا ہے۔ فرحین نے بڑے میٹھے لہجے میں یقین دہانی کروائی۔ آپ بس سکون سے سفر کی تیاری کریں، یہاں سب میری ذمہ داری ہے۔ ثنا سب سے پہلے موجود ہوگی۔ فون بند کرنے کے بعد میں اگلے دن شاپنگ مال نکل گیا۔ میں کھلونوں کی دکان میں داخل ہوا تو میری نظر ایک خوبصورت ریموٹ کنٹرول گاڑی پر پڑی۔ مجھے یاد آیا کہ ثنا کا چھوٹا بیٹا اب 3 سال کا ہو چکا ہوگا۔ میں نے وہ گاڑی اٹھا لی۔ پھر میں نے گڑیوں کے سیٹ،
کپڑے اور جیولری خریدی۔ میں ہر چیز چن چن کر خرید رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ثنا یہ سب دیکھے گی تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں گی۔ میں دکان میں کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میری بہن بھی سوچتی ہوگی کہ بھائی بھول گیا ہے، لیکن پگلی کو کیا پتا کہ بھائی ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ اب جاؤں گا تو اسے بھی ڈھیر سارے پیسے دوں گا تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ میں نے اپنے اور ثنا کے بچوں کے لیے بیگز بھر لیے۔ میرے دل میں عجیب سا اطمینان تھا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تحفے رشتوں کی دوری کو ختم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پیسہ اپنوں کی موجودگی کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ میں نے سامان پیک کیا۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ 2 سال بعد اپنے وطن، اپنے گھر اور اپنے لوگوں میں جانے کی خوشی ہی الگ تھی۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے دوران میں نے دل ہی دل میں سوچا، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، پھر میں اپنی ماں کے نشانے کو سینے سے لگاؤں گا۔ جہاز نے اڑان بھری تو میں سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ میرے ذہن میں فرحین، میرا بیٹا اور ثنا کے مسکراتے چہرے گھوم رہے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں کس طوفان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میں جس بہن کے لیے اتنے شوق سے تحفے لے کر جا رہا ہوں، اس کی حقیقت مجھ سے چھپائی گئی ہے۔ میں خوش فہمی کے غبارے میں سوار تھا جو بہت جلد پھٹنے والا تھا۔ جہاز نے جیسے ہی رن وے کو چھوا تو میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ 2 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا اور اب میں اپنی مٹی کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ڈرائیور گاڑی لے کر موجود تھا۔ میں نے سامان ڈگی میں رکھوایا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے بھر میں کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے شہر کو دیکھتا رہا، مگر میری نگاہیں گھر پہنچنے کے لیے بےتاب تھیں۔ گاڑی جب گھر کے گیٹ پر رکی تو میں حیران رہ گیا۔ گھر کو کمکموں سے سجایا گیا تھا جیسے آج کوئی تہوار ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو لان میں شامیانے لگے ہوئے تھے اور دیگوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس بھی ہوا کہ میں تو تھکا ہوا سفر سے آیا ہوں، یہ اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور فرحین باہر نکلی۔ وہ قیمتی ساڑی میں ملبوس تھی اور سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ وہ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ خوش آمدید احمر، گھر میں رونق واپس آ گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے فرحین؟ میں تو سوچ رہا تھا آرام کروں گا، تم نے تو پورا میلہ لگا رکھا ہے۔ فرحین نے میرے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ارے آپ 2 سال بعد لوٹے ہیں احمر، تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے؟ میں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی ہے، سب آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اسی لمحے میرا 3 سالہ بیٹا آیا جو مجھے اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ فرحین نے ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ میرا سامان کمرے میں پہنچا دیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میرے ماموں، چچا اور فرحین کے میکے والے سب آ رہے تھے۔ ہر کوئی مجھ سے گلے مل رہا تھا اور میری کامیابی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میں سب سے مسکرا کر مل رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میرا دل صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہا تھا جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ ہال لوگوں سے بھر گیا تھا۔ کھانے کی میزیں سجائی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں فرحین کے پاس گیا جو اپنی کزنس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے سائڈ پر بلایا اور پوچھا، فرحین، سب لوگ آ گئے ہیں لیکن ثنا نظر نہیں آ رہی، کیا وہ لیٹ ہو گئی ہے؟ فرحین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کا تاثر ابھرا جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، پتہ نہیں احمر، میں نے تو دعوت کا پیغام بھجوا دیا تھا، شاید ٹریفک میں پھنس گئی ہو یا بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ آ جائے گی، آپ مہمانوں کو ٹائم دیں۔ میں نے بے چینی سے کہا، لیکن فرحین، میں نے تمہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ثنا وقت پر ہونی چاہیے، اس کے بغیر اس دعوت کا کیا مزہ؟ میں اسے کال کرتا ہوں۔ میں نے جیب سے فون نکالا ہی تھا کہ فرحین نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چھوڑے نا احمر، ابھی سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ میزبان فون پر لگا رہے۔ وہ آ جائے گی، کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہے، چلیں کھانا کھل گیا ہے۔ فرحین مجھے کھینچ کر مہمانوں کے بیچ لے گئی۔ لوگ پلیٹیں بھر رہے تھے اور انواع اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قورمہ، بریانی اور کبابوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن میرے حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر حال میں نظر دوڑائی۔ میری بہن کہیں نہیں تھی۔ کیا وہ ناراض ہے؟ کیا کوئی مجبوری ہے یا فرحین مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟
میرا دل کسی انجانے خوف سے مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے تن پر بہترین لباس تھا، ہر چہرہ کھلا ہوا تھا، مگر میری بہن جو اس گھر کی بیٹی تھی وہ اس خوشی کے موقع پر غائب تھی۔ کھانا ختم ہونے کو آیا اور سویٹ ڈش لگ گئی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی امریکہ سے آئے اور بہن ملنے نہ آئے؟ یہ ثنا کی فطرت نہیں تھی، وہ تو میرے آنے کی خبر سن کر دیوانی ہو جاتی تھی۔ دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ کھانے کی میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، لیکن میرا دل بے چین تھا اور نگاہیں مسلسل دروازے کا طواف کر رہی تھیں۔ جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کرسی دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مہمانوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر فرحین کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہال سے متصل کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں پوچھا، فرحین، اب مجھے سیدھا جواب چاہیے، کیا تم نے ثنا کو دعوت کا پیغام بھجوایا تھا یا نہیں؟ مجھے تمہاری باتوں میں جھول محسوس ہو رہا ہے۔ فرحین نے اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا اور نظریں چراتے ہوئے بولی، احمر، آپ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ پیغام بھجوا دیا تھا، اب وہ نہیں آئی تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ لیے تھے، اس لیے میں نے سختی سے کہا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو فرحین، کیا واقعی تم نے اسے بلایا تھا؟ اگر تم سچ نہ بولا تو میں ابھی خود اس کے گھر جاؤں گا، اور اگر پتہ چلا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے لہجے کی کاٹ دیکھ کر فرحین گھبرا گئی۔ اس نے دیکھا کہ بات چھپانا ممکن نہیں رہا تو فوراً اس نے اپنا انداز بدلا اور بیزار لہجے میں بولی، ہاں ٹھیک ہے، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، اب خوش ہیں آپ؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، تم نے میری اکلوتی بہن کو میرے آنے کی خوشی میں نہیں بلایا؟ آخر کیوں؟ فرحین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، احمر، آپ خود سوچیں کہ آج میرے میکے سے کتنے ماڈرن اور امیر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میرے کزنز اور سہیلیاں سب برانڈڈ کپڑوں میں ہیں، اور آپ کی وہ بہن وہی پرانے اور گھسے پٹے کپڑے پہن کر آ جاتی ہے۔ اس کے حلیے سے مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے سٹینڈرڈ کی نہیں رہی اب۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے فرحین، ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ وہ میری سگی بہن ہے، وہی بہن جس کے سر پر میں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے میری دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اسے میری زندگی سے ہی نکال دیا۔ تمہیں شرمندگی میری بہن کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی سوچ سے ہونی چاہیے تھی۔ فرحین میری آواز سن کر سہم گئی اور صفائیاں دینے لگی، احمر، آپ غصہ کر رہے ہیں، میں تو بس ہماری عزت کی وجہ سے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا، بس ایک لفظ مزید نہیں، تمہاری نام نہاد عزت آج میری نظروں میں خاک ہو گئی ہے۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ مہمان حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سیدھا کھانے کی میز پر گیا اور وہاں سے ایک بڑی ڈش اٹھائی۔ میں نے ملازم کو بلا کر کہا کہ سارا کھانا پیک کرو۔ مہمان کھانا چھوڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ میزبان یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے ثنا کے لیے جو تحفے لیے تھے وہ اٹھائے اور گاڑی کی چابی تھامی۔ فرحین میرے پیچھے بھاگے، احمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہمان بیٹھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے مڑ کر نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، لوگوں کی فکر تمہیں ہوگی فرحین، مجھے نہیں۔ میں اپنی بہن کے پاس جا رہا ہوں جسے تم نے اپنی جھوٹی شان کی خاطر ٹھکرا دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے گاڑی ثنا کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ میرا دل خوف اور ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ پچھلے 2 سالوں میں ثنا مجھ سے کیوں دور رہی تھی۔ وہ دور نہیں تھی، بلکہ اسے میری بیوی نے دور کر دیا تھا۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے بعد ثنا کے محلے میں پہنچ گیا۔ گلیاں تنگ تھیں، اس لیے مجھے گاڑی احتیاط سے چلانی پڑی۔ جب میں ثنا کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ گھر کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا زنگالو تالا لٹک رہا تھا۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی آباد نہیں ہے۔ دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا اور عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں نے زور زور سے کنڈی ہلائی، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ فرحین تو کہتی تھی کہ وہ یہیں رہتی ہے اور آتی جاتی ہے، پھر یہ تالا کیوں؟
کیا وہ گھر چھوڑ گئی ہے؟ اور اگر چھوڑ گئی ہے تو کہاں گئی ہے؟ میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ کچھ معلوم کر سکوں، مگر رات زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ میں وہیں سڑک پر کھڑا ویران گھر کو دیکھتا رہا۔ میرے پاس ثنا کا کوئی نمبر نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس کے شوہر کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ ایک انجانے خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اگر میں نے 2 سالوں میں خود آ کر خبر لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں ثنا کے گھر کے باہر کھڑا مایوسی سے بند تالے کو گھور رہا تھا کہ تبھی برابر والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ باہر نکلے۔ انہوں نے مجھے اس وقت وہاں کھڑا دیکھ کر مشکوک نظروں سے دیکھا اور کڑکدار آواز میں پوچھا، کون ہو بھائی تم؟ اور اتنی رات گئے اس خالی مکان کے چکر کیوں لگا رہے ہو؟ میں تیزی سے ان کے قریب گیا اور بے چینی سے پوچھا، چاچا جی، میں اس گھر میں رہنے والی ثنا کا بھائی ہوں۔ میں امریکہ سے آیا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں اور یہ تالا کب سے لگا ہوا ہے؟ بزرگ نے میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھری۔ اچھا، تو تم ہو وہ بھائی جس کا ثنا بیٹا اکثر ذکر کرتی تھی۔ لیکن بیٹا، اب تمہارے آنے کا کیا فائدہ؟ یہ لوگ تو یہ مکان 6 ماہ پہلے ہی خالی کر کے جا چکے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا، 6 ماہ پہلے؟ لیکن میری بیوی تو کہتی تھی کہ وہ اکثر ان سے ملنے جاتی ہے۔ چاچا جی، وہ کہاں گئے ہیں؟ کوئی اتا پتہ بتا دے مجھے بہت ضروری ملنا ہے۔ بزرگ نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اتنا پتہ ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ان کے مالک مکان کرائے کے لیے روز جھگڑا کرتا تھا۔ بیچاری ثنا سلائی کڑھائی کر کے کچھ کمانے کی کوشش کرتی تھی، مگر 4 بچوں کا پیٹ پالنا آسان نہیں تھا۔ ایک رات وہ خاموشی سے سامان اٹھا کر کہیں چلے گئے۔ محلے میں کسی کو نہیں بتایا۔ میں وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دیوانہ وار شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ کیا وہ کسی رشتہ دار کے پاس گئی ہوگی؟ نہیں، ہماری تو کل کائنات ہی بس میں اور وہ تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں گاڑی چلاتے چلاتے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں فٹ پاتھ پر غریب اور بے گھر لوگ سو رہے تھے۔ میں وہاں سے گزرنے ہی والا تھا کہ میری نظر ایک جانے پہچانے دوپٹے پر جم گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک عورت میلی کچیلی چادر میں اوڑھے منہ چھپائے ایک طرف کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 4 بچے سہمی ہوئی حالت میں کھڑے تھے۔ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ میرا ذہن جھٹکے کھا رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری ثنا نہیں ہو سکتی۔ میری ثنا تو شہزادی تھی۔ لیکن تبھی اس عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا چہرہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں آیا ہوا۔ وہ ثنا ہی تھی۔ میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑ سے وہاں کھڑے لوگ سہم گئے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا تو میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا جو میں نے کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ثنا خیراتی کھانا بانٹنے والی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، مگر دیگ خالی ہو چکی تھی۔ وہ شخص بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بیوی، ختم ہو گیا کھانا، کل آنا، اب جاؤ یہاں سے۔ ثنا نے مایوسی سے سر جھکایا اور مڑنے لگی تو اس کے ساتھ کھڑا اس کا بڑا بیٹا، میرا بھانجا، روتے ہوئے بولا، اماں، کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ یہ وہی لمحہ تھا جس نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا۔ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میرے پیروں میں جیسے جان پڑ گئی اور میں بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا۔ میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ثنا میری آواز سن کر چونکی اور ڈرتے ہوئے پیچھے مڑی۔ اس کی نظر جیسے مجھ پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا بھوک سے نڈھال ذہن کا کوئی سراب۔ میں نے قریب جا کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ ثنا، یہ تم ہو؟ یہ کیا ایسی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ثنا نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ میرا نام لیا۔ بھائی، آپ واپس آ گئے۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کے میلے کچیلے کپڑے میرے سوٹ کو خراب کر رہے تھے، لیکن مجھے اس وقت دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، میں زندہ ہوں ثنا، میرے ہوتے ہوئے تم سڑکوں پر رل رہی ہو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
ایک فون کر دیتی، میں 7 سمندر پار سے بھی تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ ثنا نے ہچکیاں لیتے ہوئے خود کو مجھ سے الگ کیا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ کیسے بتاتی بھائی، آپ کا تو نمبر ہی نہیں تھا میرے پاس۔ بھابھی کہتی تھی آپ نے نمبر بدل لیا ہے۔ میں جب بھی آپ کے گھر گئی بھابھی نے مجھے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا۔ وہ کہتی تھی کہ احمر اپنے کام میں بہت مصروف ہے، انہیں تنگ مت کرو۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فرحین نے نہ صرف مجھ سے جھوٹ بولا تھا بلکہ میری بہن کے لیے میرے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ میں نے غصے کو فی الحال دبایا کیونکہ سامنے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ بچے گاڑی دیکھ کر سہم رہے تھے لیکن ثنا نے انہیں تسلی دی اور گاڑی میں بٹھایا۔ میں انہیں لے کر قریب ہی ایک اچھے ریسٹورنٹ میں گئی۔ میں نے ان کے لیے کھانے کا آرڈر دیا۔ جب کھانا میز پر آیا تو بچوں نے جس طرح کھانے پر جھپٹا مارا، وہ منظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ ایسے کھا رہے تھے جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں۔ میں نے ثنا کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے پوچھا، ثنا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے یہ نوبت کیسے آئی؟ وہ تو اچھا کماتا تھا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ ثنا کے ہاتھ رک گئے اور اس کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ بھائی وہ انسان تو کب کا بدل گیا تھا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ گھر کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان نے نکال دیا۔ اس کے بعد سے ہم در بدر ہیں، کبھی کسی دربار پر سو جاتے ہیں تو کبھی کسی فٹ پاتھ پر۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ کام نہیں ملتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا چھوڑ دیا؟ مگر کیوں اور کہاں گیا وہ؟ کیا تم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ ثنا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم بھائی کہ وہ کہاں ہے، بس ایک دن غائب ہو گیا اور پھر پلٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ بھی مجھے بھول گئے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں نہیں بھولا تھا، مجھے اندھیرے میں رکھا گیا تھا، لیکن اب میں آ گیا ہوں۔ اب تمہاری اور بچوں کی ذمہ داری میری ہے۔ کھانے کے بعد میں نے ثنا سے کہا چلو اب گھر چلتے ہیں۔ ثنا گھبرا گئی۔ نہیں بھائی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، بھابھی ناراض ہوں گی، وہ مجھے وہاں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے سختی سے کہا وہ گھر میرا ہے ثنا، اور تم میری بہن ہو، دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے۔ آج حساب ہوگا اور پائی پائی کا ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ میں نے ثنا اور بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر کا رخ کیا۔ راستے بھر میرا دماغ کھول رہا تھا۔ مجھے فرحین کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا تھا لیکن ابھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ ثنا کا شوہر کہاں غائب ہوا اور فرحین نے سب کیوں کیا، مجھے سب جاننا تھا۔ گاڑی جب گھر کے پورچ میں رکی تو مہمان جا چکے تھے اور گھر میں خاموشی تھی۔ میں ثنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ فرحین کی نظریں جیسے ہی ثنا اور اس کے میلے کپڑوں میں ملبوس بچوں پر پڑیں تو اس نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے گھن کے تاثرات تھے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا احمر، یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ان فقیروں کو اٹھا کر میرے صاف ستھرے گھر میں لے آئے ہیں، دیکھیے ان کے پاؤں سے قالین کتنا خراب ہو رہا ہے۔ یہ جملہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ میں نے ثنا کا ہاتھ چھوڑا اور 2 قدم آگے بڑھ کر فرحین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا یہ فقیر نہیں ہے، یہ اس گھر کی عزت ہے اور میری بہن ہے، وہی بہن جس کے لیے تم مجھ سے ہر مہینے جھوٹ بول کر پیسے منگواتی رہی۔ بتاؤ مجھے وہ پیسے کہاں گئے جو میں اس کے نام پر بھیجتا تھا؟ فرحین ہڑبڑا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ احمر، وہ تو میں گھر کے خرچ میں استعمال کر لیتی تھی، آپ کو تو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اور ویسے بھی اس کا شوہر ہے تو صحیح کمانے کے لیے۔ میں نے چلا کر کہا جھوٹ مت بولو، تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کا فون خراب ہے جبکہ تم نے اسے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا، تم نے میرا نمبر اسے نہیں دیا، تم میری اور میری بہن کے درمیان دیوار کھڑی کی۔ فرحین نے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جو کیا آپ کی عزت کے لیے کیا، یہ ہمارے معیار کے لوگ نہیں رہے تھے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا بس بہت ہو گیا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تم جیسی بے حس اور مکار عورت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرحین کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ رونے لگی اور میرے پیروں میں گرنے لگی۔ احمد، خدا کے لیے ایسا مت کرے،
میں آپ کی بیوی ہوں، میرے بچے کی ماں ہوں، مجھے مت نکالیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم ایک ماں ہو کر بھی ایک ماں کا دکھ، ان کا درد نہیں سمجھ سکتی؟ ثنا کے بچے سڑکوں پر بھوکے سوتے رہے اور تم یہاں دعوتیں اڑاتی رہی۔ جو عورت میرے خون کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی وہ میرے ساتھ کیا مخلص ہوگی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سب دیکھ کر ثنا روتی ہوئی آگے بڑھی اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھائی، خدا کے لیے بھابھی کو مت نکالیں، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، میں کہیں بھی رہ لوں گی، آپ اپنا گھر برباد مت کریں۔ بچوں کا سوچیں بھائی۔ میں نے ثنا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، نہیں ثنا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں، اسے سزا ملنی ضروری ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ چھت چھن جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ فرحین روتی دھوتی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اسے اس کے مائکے چھوڑ آئے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے ملازموں کو بلا کر کہا کہ ثنا اور بچوں کے لیے مہمان خانہ کھولا جائے اور انہیں ہر سہولت دی جائے۔ اس رات ثنا اور بچے صاف بستروں پر سکون کی نیند سوئے، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا مگر دوسرا ابھی باقی تھا۔ ثنا کا شوہر کہاں گیا؟ وہ کیسے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو لاوارث چھوڑ سکتا ہے؟ ثنا نے بتایا تھا کہ وہ اچانک غائب ہوا ہے۔ میں نے اگلی صبح ہی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس شخص کو زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے شک تھا کہ معاملہ صرف گمشدگی کا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ میں نے اپنے پرانے دوستوں اور پرائیویٹ تفتیش کاروں سے رابطہ کرنے کا سوچا۔ مجھے اس شخص کا سراغ لگانا تھا جس نے میری بہن کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ گھر میں ثنا اور اس کے بچوں کی رونق بحال ہو چکی تھی۔ بچے اسکول میں جا رہے تھے اور ثنا کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا تھا، لیکن گھر کا ایک کونا ابھی بھی خالی تھا۔ فرحین کو گھر سے گئے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں ثنا نے ایک بار بھی مجھے چین نہیں لینے دیا۔ وہ روزانہ میرے پاس آتی اور فرحین کو واپس لانے کی رٹ لگا دیتی۔ ایک شام میں لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ثنا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کپ لیا اور میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، بھائی اب بس بھی کرتے، 6 مہینے بہت ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے کے لیے۔ وہ آپ کے بچے کی ماں ہے اور آپ کی عزت ہے۔ گھر عورت کے بغیر قبرستان لگتا ہے۔ خدا کے لیے بھابھی کو واپس لے آئیں۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور اسے دیکھا۔ ثنا، تم بھول گئی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا؟ وہ سزا کی حقدار تھی۔ ثنا نے نرمی سے جواب دیا، بھائی میں کچھ نہیں بھولی، لیکن معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اور پھر انہوں نے جو کیا اس کی سزا وہ کاٹ چکی ہیں۔ ان کے جانے سے میرا دل خوش نہیں بلکہ بوجھل ہے۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو پلیز انہیں لے آئیں۔ بہن کی ضد اور ممتا کے واسطے کے آگے میں ہار گیا۔ اگلے ہی دن میں گاڑی لے کر فرحین کے مائکے پہنچ گیا۔ جب فرحین میرے سامنے آئی تو وہ پرانی مغرور فرحین نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑی اور ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے احمد، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ان 6 مہینوں نے مجھے سکھا دیا ہے کہ چھت کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ میں ثنا کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو کم ہے۔ میں نے اسے سختی سے تنبیہ کی، میں تمہیں صرف ثنا کے کہنے پر واپس لے جا رہا ہوں۔ اگر دوبارہ کبھی میرے رشتوں کی بے حرمتی ہوئی تو واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ فرحین سر جھکا کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ثنا کو گلے لگایا اور معافی مانگی۔ گھر کا ماحول دوبارہ سے نارمل ہونے لگا تھا۔ ابھی مجھے سکھ کا سانس لیے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے وکیل دوست کا فون آیا، جسے میں نے ثنا کے شوہر راشد کا سراغ لگانے کا کام سونپا تھا۔ اس فون کال نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے فون کان سے لگایا تو وکیل نے کہا، احمد صاحب، راشد کا پتہ چل گیا ہے، وہ گمشدہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی مصیبت میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے اور اگر ٹھیک ہے تو بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا؟ وکیل نے جو بتایا وہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ صاحب، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ اس وقت شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی کافی امیر ہے اور اس نے اپنی پہلی سے ایملی کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ 4 بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نئی بیوی کو بتایا ہے کہ وہ کنوارا ہے۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے فون بند کیا اور سیدھا ثنا کے کمرے میں گیا۔ ثنا بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی، سب خیریت تو ہے؟
میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ثنا، تمہارا مجرم مل گیا ہے، راشد زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے۔ ثنا کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ سچ بھائی؟ وہ کہاں ہیں؟ انہیں لے آئے نا؟ بچے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں ثنا، وہ اس لائق نہیں کہ تمہارے بچوں کا باپ کہلائے۔ اس کمبخت نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے جبکہ تم اور بچے سڑکوں پر دھکے کھا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر تم لوگوں کو لاوارث چھوڑا۔ ثنا یہ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں وہ اتنا بے حس نکلے گا۔ میں نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ثنا، میں ابھی پولیس لے کر جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا یہاں لاؤں گا۔ ثنا نے روتے ہوئے میرا بازو پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، مار پیٹ سے کیا حاصل ہوگا؟ بس میرا اللہ اس سے پوچھے گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اللہ تو پوچھے گا ہی لیکن دنیا میں بھی اسے حساب دینا ہوگا۔ میں اسے جیل نہیں بھجواؤں گا بلکہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے۔ میں اس پر بچوں کے خرچے کا کیس کروں گا۔ میں اسے کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں تمہارے بچوں کو پال سکتا ہوں لیکن یہ اس کا فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں اس شخص کو نصیحت ملے جو 4 بچے پیدا کر کے دوسری شادی رچا کر سکون سے بیٹھا ہے۔ ثنا خاموش رہی لیکن میں نے اپنی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑکتے ہوئے محسوس کی۔ میں نے اسی وقت وکیل کو دوبارہ کال ملائی اور کہا، پیپرز تیار کرو۔ میں راشد پر فیملی کورٹ میں خرچے کا دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ لاوارث سمجھ کر جنہیں اس نے چھوڑا تھا ان کا وارث ابھی زندہ ہے۔ عدالت کے احاطے میں راشد سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے وکیل نے جب اسے قانونی نوٹس بھجوایا اور اس کی دوسری بیوی کے گھر پولیس پہنچی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس لاوارث عورت کو وہ سڑک پر چھوڑ کر آیا تھا اس کے پیچھے اب ایک پہاڑ جیسا بھائی کھڑا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ راشد نے لرزتی آواز میں کہا، احمر بھائی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا۔ پلیز میری دوسری بیوی کو کچھ مت بتائے گا ورنہ میرا بنا بنایا گھر اجڑ جائے گا۔ میں ثنا کو واپس لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے بھائی مت کہو راشد۔ تم نے بھائی کا رشتہ اسی دن ختم کر دیا تھا جس دن تم نے میری بہن اور بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا تھا۔ اور رہی بات ثنا کو واپس لے جانے کی تو وہ اب تمہارے گھر نہیں جائے گی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، لیکن یاد رکھنا اس کے اور بچوں کے خرچے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ راشد نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں خرچہ دوں گا احمد صاحب، عدالت نے جو طے کیا ہے میں ہر ماہ وہ رقم ادا کروں گا، بس مجھ پر رحم کھائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ رحم کی بھیک نہیں ہے راشد، یہ انصاف ہے۔ میں چاہتا تو تمہاری زندگی برباد کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ہر مہینے اپنے کمائی کا حصہ کاٹ کر جب بھیجو گے تو تمہیں یاد رہے گا کہ تم نے 4 زندگیاں برباد کی تھی۔ یہ بوجھ تمہیں ساری عمر اٹھانا ہوگا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بچوں کا ماہانہ خرچہ اور ثنا کا نان نفقہ راشد کے ذمہ لگا دیا۔ میں گھر لوٹا تو میرے ہاتھ میں عدالتی آرڈرز اور راشد کی طرف سے دیے گئے پہلے مہینے کے چیک کی کاپی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ کاغذات ثنا کے سامنے رکھے۔ ثنا نے انہیں دیکھا اور دکھی لہجے میں بولی، بھائی، مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے اور آپ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ مجھے اس شخص کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سمجھایا، ثنا، یہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہ حق کی بات ہے۔ میں تمہیں سونے میں تول سکتا ہوں اور ہمیشہ تولوں گا۔ میں بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، ان کا مستقبل سب سنبھال رہا ہوں اور سنبھالتا رہوں گا، لیکن یہ چیک اس بات کا ثبوت ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ یہ تمہارا شرعی اور قانونی حق ہے۔ اسے رکھو تاکہ اس شخص کو ہر پل احساس ہو کہ باپ ہونا صرف نام کا نہیں ہوتا۔ فرحین بھی پاس کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ثنا کو گلے لگایا۔ ثنا باجی، احمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ اسے بچوں کے نام پر جمع کرتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ثنا اور اس کے بچے میرے گھر میں عزت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ میں نے ثنا کے بچوں کو بہترین اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا۔ راشد ہر مہینے خرچہ بھیجتا تھا اور یہ عمل اس کے لیے ایک مستقل سزا بن چکا تھا۔ فرحین اب پوری طرح بدل چکی تھی اور گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی تھی۔
ایک شام ہم سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور ثنا کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی غلطی سدھارنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں آج اپنی کہانی آپ سب کو سنا رہا ہوں تو اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ خدا را اپنے کاموں میں جب بزی ہوتے ہیں تو اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ گچھ کر لیا کریں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے بھیج رہے ہیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رشتوں کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی توجہ اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو سب سے پہلا حق آپ کی بہنوں کا اور رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور بہنوں کا تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ والدین کے بعد بھائی ہی ان کا مان ہوتے ہیں۔ اگر بھائی غافل ہو جائے تو دنیا ان کو نوچ کھاتی ہے۔ اس کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بہن میری بہن ثنا کی طرح ایسی زندگی نہ گزارے جو سال میری بہن نے ایسی اذیت اور بھوک میں گزارے تھے، وہ کسی اور کی بہن نہ گزارے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنی بہنوں کی خبر لیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ یقین کریں آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی پوری زندگی بچا سکتی ہے، اس لیے اپنی بہنوں کا خیال رکھیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔